السلام علیکم. فرسٹ ایئر خواجہ میر درد آج ہمارا ٹاپک ہے. ان کی غزل کا پہلا شعر دیکھتے ہیں. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا. خواجہ میر درد اپنے محبوب سے مخاطب ہیں. اس کو کہتے ہیں کلاسیکی شاعری کا محبوب سنگ دل واقع ہوا ہے. اپنے عاشقوں کو قتل کرنا، ان کو بے رخی دکھانا، بے اعتنائی سے کام لینا یا اپنی اداؤں سے ان پر قہر ڈھانا اس کی عادت میں سے رہا ہے. کلاسیکی شاعری کا محبوب اپنے عاشقوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں بے چین کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. ایسے شاعر کہتا ہے کہ قتل عاشق کسی معشوق سے دور نہیں تھا. کوئی بھی محبوب ایسا نہیں تھا جو اپنے عاشقوں کو قتل کرنے کے قریب نہ ہو. اپنی بے رخی سے، بے اعتنائی سے، لاپرواہی سے یا اپنے حسن و ادا کے جلووں سے اسے قتل کرنے پر آمادہ رہتا تھا. ساتھ ہی خواجہ میر درد اپنے محبوب کا موازنہ کرتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا نہیں ہے، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا، تم نے اس اصول پر عمل نہیں کیا. خواجہ میر درد اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ کاش تم بھی دوسرے لوگوں کے جو محبوب ہیں ان کی طرح ہوتے، تم بھی مجھ پر ظلم و ستم کرتے تو میں روز روز کے مرنے سے بچ جاتا. اگر تم میرا قتل کر دیتے تو میں ایک دفعہ مرنا مجھے منظور تھا، لیکن یہ روز روز مرنا تمہاری بے رخی کو دیکھتے ہوئے یہ میرے لیے زیادہ مشکل بات ہے. دوسرا پہلو انفرادیت کی طرف جاتا ہے. کلاسیکی شعراء اپنے محبوب کو دیگر لوگوں سے الگ دکھانے بضد نظر آتے ہیں. خواجہ میر درد نے بھی اسی چیز کو موضوع بنایا ہے. کہتے ہیں کہ میرا محبوب دیگر لوگوں سے مختلف ہے، جدا ہے، اس کا ہر انداز باقی لوگوں سے ہٹ کے ہے. وہ پرانے راستے پر نہیں چلتا جیسے کہ پہلے سارے محبوب کرتے رہے ہیں. یہ اس طرح کی روش اختیار نہیں کرتا، اس راستے پہ نہیں چلتا، اور یہ مجھ پہ مظالم نہیں ڈھاتا، ظلم و ستم نہیں کرتا. مطلب نہ تو محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے اور نہ ہی نفرت کا اظہار کرتا ہے. اس نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے، مطلب کہ ایک واضح جواب وہ مجھے نہیں دیتا. تو شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا یہ انداز ہے اور یہاں پر میں ہوں کہ میری محبت میں کمی آتی ہی نہیں بلکہ وہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. حوالہ شعر اس میں دیکھ لیں. مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. پھر یہ والا حوالہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. انکار میں جو لذت اقرار میں کہاں ہے، بڑھتا ہے شوق غالب تیری نہیں نہیں سے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری محبت میں کمی نہیں آتی، وہ بڑھتی جاتی ہے. ہاں اگر تمہارا انداز تھوڑا تبدیل ہو جائے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی. شعر نمبر 2 دیکھیں. رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور تھا. محبوب کے ہونٹوں کی، آنکھوں کی، چہرے کی، بالوں کی تعریف کلاسیکی شاعری کا اہم ترین موضوع رہا ہے. خواجہ میر درد بھی اپنے محبوب کے چہرے کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب تک محبوب مجلس میں تشریف نہیں لایا تھا اس وقت تک مجھے معلوم ہے کہ شمعیں جل رہی تھیں، ان میں نور باقی تھا، جل رہے تھے، شمعیں روشن تھیں. لیکن جیسے ہی وہ بزم میں تشریف لایا تو شاعر کہتا ہے اس کے روشن چہرے کے سامنے تمام شمعیں ماند پڑ گئیں، ان کی روشنی ضائع چلی گئی. شاعر کہتا ہے محبوب کے محفل میں تشریف لانے کے بعد میں نے ایک نظر اس کے روشن چہرے پر ڈالی. خوبصورت دمکتا چہرہ میں نے ایک جھلک دیکھی، اور اس کے بعد جب میں نے شمع کو دیکھا تو وہ مجھے بے نور نظر آئی. اس کی روشنی محبوب کے چہرے سے بہت کم تھی. حسن کا شعلہ کہہ کے شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے. اس کے روشن چہرے کو کہا ہے کہ وہ آگ کی طرح یا کسی شمع کی طرح چمکتا ہے اور سب کو اپنی روشنی کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. حوالہ شعر اس میں آپ دیکھیں. وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اسی طرح سے ایک اور حوالہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. شعر نمبر 3. ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہاں خیر یہ مذکور نہ تھا. خواجہ میر درد نے ایک نیا موضوع چنا ہے کلاسیکی شاعری میں. شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل جمی ہوئی تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھا.
ان سے گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو میں اس نے میرا ذکر کیا، اپنے دوستوں کو عاشق کے بارے میں بتا رہا تھا، اور اتفاقاً اسی وقت عاشق بھی وہاں اس محفل میں داخل ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ محبوب میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا اس نے بات بدل دی۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا، صریحاً واضح طور پر وہ میری ہی بات کر رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں اس نے بات بدل دی، اور ساتھ ہی مزید وضاحت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا ذکر کرنا میرا مقصد نہیں تھا، برسبیل تذکرہ یعنی عمومی طور پر میں نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ محبوب کا بات بدل دینا اس چیز کی گواہی تھا کہ وہ عاشق کا ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ عاشق کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب اس نے مزید وضاحت دی کہ تمہارا ذکر کرنا میری بات کا مقصد نہیں تھا، باتوں باتوں میں تمہارا ذکر آ گیا، یعنی غیر ارادی طور پر تمہارا ذکر چھڑ گیا، اب یہ بات عاشق کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرتی ہے اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ محبوب بھی عاشق کو چاہتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے، اپنے دوستوں سے اس کی بات کرتا ہے، مگر محبت کا اقرار کرنے سے وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، یا پھر یہ کہ رسوائی کے ڈر سے وہ محبت کا اقرار نہیں کرتا۔ عاشق کو یہ بات خوشی دے رہی ہے کہ محبوب کے لبوں پر اس کا نام آ گیا ہے، اس کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ والا شعر اس میں دیکھیں، یوں ان کو اعتراف محبت نہیں مگر آیا ہے پھر بھی لب پہ میرا نام دیکھیے۔ کلاسیکی شاعری کا محبوب اپنے عاشقوں کو تڑپا کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب اگر وہ عاشق کا ذکر کر ہی رہا تھا محفل میں، لیکن عاشق کے آتے ہی اس نے بات بدل دی، کیونکہ وہ اپنے عاشق کو پرسکون نہیں دیکھ سکتا، اسے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ بھی دل ہی دل میں اسے چاہتا ہے۔ عاشقوں کو تڑپانا اور انہیں بے چین رکھنا روایتی محبوب کی خاص ادا ہے۔ ایک اور حوالہ اس میں خواجہ میر درد کا ہی آ جائے گا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ شعر نمبر 4، باوجود کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کبھی مقدور نہ تھا۔ سند تلمیح کا استعمال ہوا ہے، تاریخی واقعہ جو کہ واقعہ معراج ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جو ورڈ آدم یوز ہوا ہے لفظ، اس آدم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں معراج عطا کی گئی اور انہیں آسمانوں کے سفر پہ بلایا گیا۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ آدم کے یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بال اور پر عطا نہیں کیے، اڑنے کی قوت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ پہنچنے میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس مقام پر جا کے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس سے اگر ایک قدم بھی میں آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا عشق کی بنیاد پر وہ سفر اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب سے جا کے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ساری بات کو شاعر نے خوبصورتی سے شعر کا جامہ پہنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آدم انسان وہاں تک پہنچ گیا جہاں فرشتوں کی بھی پہنچ نہیں، ان کے مقدر میں، ان کے نصیب میں جہاں پہنچنا نہیں لکھا، انسان وہاں تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ پھر اس میں چونکہ فرشتوں سے برتری کا اور عظمت کی بات کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ یہ والا حوالہ لکھ سکتے ہیں، بے خبر ہے اپنی عظمت سے نہیں ہے آشنا، سر فرشتوں کے جھکے ہیں آدمی کے سامنے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ شعر نمبر 5، پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا۔ خواجہ میر درد اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں تمہاری بے رخی، بے اعتنائی اور تمہاری نا التفاتی کو میں نے اپنے سینے میں سجا کے رکھا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے تم سے محبت کا تقاضا ہے کہ تمہارے دیے گئے غم بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، نہ صرف میں نے انہیں سنبھال کے اپنے دل میں رکھا ہے بلکہ میں ان غموں کی پرورش کرتا ہوں، اور وہ داغ جو میرے سینے میں ہیں، جو دکھ، جو تکلیف تم نے دی، ان کو پال پوس کے میں نے اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ ناسور بن گئے ہیں۔ ناسور کہتے ہیں نا
ٹھیک ہونے والا زخم جو کبھی بھر نہ سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے دیے ہوئے غم، تمہاری طرف سے ملنے والی تکالیف میں نے اپنے سینے پہ سجا کر رکھی ہیں، نہ صرف سجا کے رکھی ہیں بلکہ ان کی میں پرورش کرتا رہا ہوں، انہیں پالتا پوستا رہا ہوں تاکہ وہ تر و تازہ رہیں، اور اب وہ زخم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، وہ میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوں گے، میرے جیتے جی وہ زخم بھر نہیں سکتے۔ یہاں تئیں پرانی اردو کا الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہاں تک میں نے ان زخموں کو پالا ہے کہ وہ ناسور بن گئے۔ حوالہ شعر دیکھیں، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بے دادگری کا۔ شعر نمبر 6، محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ خواجہ میر درد یہاں محتسب حساب کرنے والے سے یا واز کرنے والے سے مخاطب ہے کہ تم نے میں خانے میں جا کے آج جو کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے ناسے، آج جب تم شراب خانے میں گئے تو وہاں پر موجود عاشقوں کو جو شراب کے نشے میں دھت پڑے تھے تم نے تبلیغ کی، انہیں تم نے بتایا کہ یہ غلط کام ہے۔ تمہارا دل جو خدا کا مسکن ہونا چاہیے وہاں پر مجازی محبوب کو جگہ نہ دو، اور اس غم کو بھلانے کے لیے، اس غم کو غلط کرنے کے لیے تم شراب پیتے ہو تاکہ تمہیں دنیا کی مصیبتیں اور محبوب کی طرف سے دی ہوئی تکلیف بھول جائے، تو یہ تم بہت برا کام کر رہے ہو۔ ایک تو تم نے رب کی جگہ پر کسی انسان کو بٹھا دیا ہے جو کہ تمہارا دل ہے، خدا کی محبت کی جگہ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں صرف اور صرف خدا بسنا چاہیے، لیکن ایک غلطی تم نے کی کہ وہاں مجازی محبوب کو بسا لیا۔ دوسرا، اب اسی کے غم کو، اسی کی دی ہوئی تکلیف کو بھلانے کے لیے تم شراب پی رہے ہو جو کہ یہ بھی خدا کو ناپسند ہے، تو نہ تم نے اپنی دنیا تو خراب کر لی ہے، تم اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھے ہو، تم نے رب کو مکمل طور پر ناراض کر دیا۔ اب خواجہ میر درد اس کو یہ کہتے ہیں کہ ناسے، تم نے نصیحت کی، عاشقوں کو تم نے صحیح راہ دکھائی، بھلائی کی تبلیغ کی، لیکن تمہارا انداز بالکل بھی صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو سخت الفاظ ان کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں ان سے سب عاشقوں کے دل چکنا چور ہو گئے ہیں۔ دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا کی طرح حرف تشبیہ ہے، تشبیہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ شاعر بتا رہا ہے کہ تم نے سب دلوں کو چکنا چور کر دیا ہے، ان کے دل توڑ دیے۔ اب خواجہ میر درد محتسب کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم نے ایک نیکی تو کمائی، تم نے تبلیغ کی، انہیں برائی سے روکا، اچھائی کا درس دیا، لیکن تم نے ساتھ ہی بہت بڑا گناہ بھی کما لیا ہے، کیونکہ کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس بات کو شاعر نے موضوع بنایا ہے اور محتسب سے مخاطب ہے کہ تم نے ایک نیکی کمائی لیکن بدلے میں بہت سے لوگوں کا دل توڑ کر تم نے بہت بڑا گناہ اپنے حصے میں لکھوا لیا ہے۔ وہ غم کے مارے عاشق جو اپنی ہر تکلیف کو بھلانے کے لیے شراب پی بیٹھے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے تمہیں نرم لہجہ، نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ زندگی میں وہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں اور اس امید پر کہ آخرت میں ان کو اس صبر کا پھل ملے گا، تم نے تو ان کی رہتی سہتی امید بھی ختم کر ڈالی کہ نہ تمہارا دنیا میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، تو ان کے دل چکنا چور ہو گئے ہیں، ان کا دل توڑا ہے تم نے، تو تمہیں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ حوالہ شعر دیکھیں، ستانا دل کو اے ظالم برا ہے، قلوب المومنین عرش خدا ہے۔ غزل کا مقطع دیکھیں، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ خواجہ میر درد اپنے محبوب سے دوبارہ مخاطب اور اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری گلی میں آنے کا میرا مقصد ہرگز تمہیں رسوا کرنا نہیں ہے، میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور محبت میں عزت پہلی شرط ہوتی ہے، میں تمہیں رسوا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلے مصرے میں دیکھیں، درد کے ملنے سے اے یار، اپنے محبوب کو کہتے ہیں تم نے اس بات کو اتنا برا کیوں جانا، تم اس بات کو یہ رنگ کیوں دے رہے ہو کہ میں تمہاری رسوائی کا سبب بن رہا ہوں، جبکہ میرا تمہاری گلی میں آنے کا مقصد صرف اور صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنا ہے، تمہارا دیدار کرنا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ تم سے محبت کے باوجود میں اپنے دل پر پتھر رکھتا ہوں اور
مجھے اپنے دل پہ اختیار نہیں رہتا اور میرے قدم غیر ارادی طور پر تمہاری گلی کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں مجبور ہو کے تمہاری گلی میں آتا ہوں کہ تمہاری ایک جھلک دیکھ لوں تو شاید میرے بے چین دل کو قرار مل جائے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا تمہاری گلی میں آنے کو۔ دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں اس کو، کچھ اور سوا دید کے، تمہیں ایک نظر دیکھنے کے سوا میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، لیکن تم نے اس کو ایسے سمجھ لیا کہ میں تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بدنامی کا سبب بن رہا ہوں، تو یہ بات شاعر کو تکلیف دے رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری عزت پہ حرف آئے، یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے اور نہ ہی کبھی میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں تمہارے لیے رسوائی کا سبب بنوں۔ حوالہ شعر اس میں اقبال کا لکھ سکتے ہیں، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میر کا شعر بھی اس کے حوالے میں آ جائے گا، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ پھر جب آپ تشریح میں یہ والا پوائنٹ اٹھائیں گے کہ شاعر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے محبوب کی گلی کا رخ کرتا ہے، تو اس میں آپ اس کے دل کی بے چینی کا جب بتائیں گے تو یہ حوالہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، اسے جگ میں ہرگز نہیں ہے قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ غزل ہماری مکمل ہو چکی ہے بچے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن اگر کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز یا کوئی تشریح آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کل اگلی غزل پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔